Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. ناظرین کل 15 مارچ 2023 ہے اور آج سے ایگزیکٹلی 4 سال پہلے 15 مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک ماسک میں شوٹنگ ہوئی اور اس شوٹنگ کے نتیجے میں 51 کے قریب مسلم ور کلڈ اور مارٹیرڈ اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور اس واقعے کو کرائسٹ چرچ شوٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے. ناظرین اس کے بعد ویسٹ کے اندر ایک کافی زیادہ ڈیبیٹ ایکسپیڈائٹ ہوئی، بہت زیادہ انٹینسیفائی ہوئی ڈیبیٹ، اور وہ تھی دی گروئنگ اسلاموفوبیا ان دا ویسٹ. آلدو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بٹ بائی فار اٹ از دا ڈیڈلیسٹ اٹیک آن مسلمس ان دا ویسٹ اور براڈلی ان دا ویسٹرن ورلڈ، جو کہ ریسنٹ پاسٹ میں ہوا. اور اسی حوالے سے ناظرین دنیا بھر کے اندر یہ اسکالرز کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، پالیسی میکر کی طرف سے یہ آواز اٹھی دیٹ انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ ٹیک اسلاموفوبیا ان اے سیریس وے. اور ہم نے دیکھا کہ 15 مارچ 2022 کو یونائٹڈ نیشنز نے پہلی دفعہ 15 مارچ کو ڈے کے طور پر اناؤنس کیا 15 مارچ ول بی سیلیبریٹڈ ایز اے ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا. تو ناظرین کل چونکہ 15 مارچ ہے، اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلاموفوبیا کا ایشو ہے کیا، اور اس کے پیچھے فیکٹرز کون سے ہیں، اور کیا یہ ڈے جو ہے بنایا جاتا ہے یو این کی طرف سے منانے کا اناؤنس کیا گیا، تو کیا اس ڈے کی کوئی امپورٹنس ہے، یا ہاؤ اٹ ول بی relevant and important to end Islamophobia based on this particular UN announcement. تو ناظرین سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اسلاموفوبیا کا سینس کیا ہے، میننگ کیا ہے. obviously ناظرین different people have a different understanding of what is Islamophobia. ایک ایشو ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا جو ڈسکورس ہے یہ 1990s میں بھی ایشو ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا گرو کرتا ہے ویسٹ کے اندر، اور اس کے بعد سے یہ ایشو ایک امپورٹنٹ بن جاتا ہے. تو اٹ برنگز اس ٹو بیسک کوسچن واٹ کانسٹیٹیوٹس اسلاموفوبیا. جس طرح ناظرین اینٹی سیمیٹزم ہے، اس بھی ایک بہت براڈلی ڈیفینیشن بھی ہے، بہت نیرو ڈیفینیشن بھی ہے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی کچھ براڈ ڈیفینیشنس ہیں، کچھ نیرو انڈرسٹینڈنگس ہیں. تو فار دس ویڈیو پرپز اگر میں اسلاموفوبیا کو ڈیفائن کروں تو اٹ از ایکچولی دا فیئر اینڈ ہیٹریڈ، discrimination and violence against Muslims and Islam in general. That's what constitutes Islamophobia. It's being a Muslim and being Islamic religion. اگر کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی سوسائٹی میں مسلمز اور اسلام کے حوالے سے ایک ڈسکرمنیٹری بیہیویئر پایا جاتا ہو، وائلنس ہوتا ہو مسلمانوں کے خلاف، اسلامک ریلیجن کو ریڈیکیول کیا جاتا ہو، پن پوائنٹنگ اٹ، سنگلنگ آؤٹ اٹ، اور اسی کی بنیاد پہ ہیٹریڈ ڈیولپ کیا جاتا ہو اور فیئر کریٹ کیا گیا سوسائٹی کے اندر فرام اسلام اینڈ مسلمس، دیٹ از وٹ کانسٹیٹیوٹس اسلاموفوبیا. آلدو اسلاموفوبیا کین بی پریزنٹ ان اینی سوسائٹی، بٹ پریڈومیننٹلی جو ایشو کی طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایک ویسٹرن فنامنا دیکھتے ہیں. آلدو اسلاموفوبیا از پریزنٹ ان ایسٹرن سوسائٹیز، لائک سری لنکا میں واقعات ہوئے بہت سارے، میانمار کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، چائنا کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، انڈیا از پرماننٹ ایگزامپل ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے. لیکن ویسٹ کو پریڈومنٹلی اس لیے اسلاموفوبیا کی ڈیبیٹ کے سینٹر کے اوپر دیکھا جاتا ہے بیکاز ویسٹ ہیز بین آلویز دا چیمپئن آف اینٹی ڈسکرمنیٹری ان اٹس سویلائزیشن. دیئر فور ویسٹ کے اندر یہ ڈیولپ ہونا دیٹ از آئرانک اینڈ اٹ چیلنجز دا ویری فاؤنڈیشن آف دا ویسٹرن سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ. تو ناظرین اسلاموفوبیا کیوں ڈیولپ ہوا، اس کے پیچھے واٹ آر دا ڈفرینٹ فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دا گروتھ آف اسلاموفوبیا اسپیشلی ان دا ویسٹ. تو اس کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے ناظرین، کیونکہ یہ ایشوز ایسے ہیں جو سوشل ہیں. یہ اسلاموفوبیا ویسٹرن اسٹیٹ پالیسی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، جیسے پولش گورنمنٹ ہے، جیسے کسی حد تک جتنی بھی رائٹ ونگ گورنمنٹس ہیں، چاہے ٹرمپ سے لے کر پولش گورنمنٹ سے لے کر چیک ریپبلک سے لے کر آسٹریا، نیدرلینڈس، اٹلی، بہت سی جگہوں پہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بھی یہ کریپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ کیوں ہوا، اسٹیٹ اور سوسائٹیز کے اندر کیوں اسلاموفوبیا ڈیولپ ہوا، بہت سارے فیکٹرز ہیں ناظرین. ان میں سے کچھ فیکٹرز کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے. سب سے پہلا جو فیکٹر سمجھا جاتا ہے ناظرین، وہ آبویسلی جو انفیکٹ ان دا مڈل آف دا 20th سینچری جب پیلسٹائن کانفلکٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور ایک پیلسٹینین اپرائزنگ شروع ہوتی ہے اگینسٹ دا اسرائیل اینڈ اٹس بیکرز. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت میں کچھ ریڈیکل مسلم اسکالرس ایمرج ہوتے ہیں جو وائلنس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ایز اے مینس ٹو اچیو دا پولیٹیکل اینڈس آف دا مسلمز ان عرب ورلڈ.
بہت سارے نام ہیں ناظرین، اس میں حسن البنا کا نام آتا ہے، اس میں سید محمد قطب کی رائٹنگز آتی ہیں، جن کی آئیڈیالوجیز، جن کے آئیڈیاز وہ پاپولرائز ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن بنتی ہیں، جیسے مسلم بردرہڈ بنتی ہے، وچ ٹیکس اپ آرمز اگینسٹ دی ناٹ اونلی دی اسرائیلیز بٹ آلسو اگینسٹ دوز عرب کنگڈمز ہو ور کنسیڈرڈ ٹو بی کمپلسٹ ود دی ویسٹرن ورلڈ۔ تو ہمیں ریلیجن کے نام پہ، اسلام کے نام پہ جو وائلنس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا سلولی نیسنٹلی بٹ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر جا کے 1940s میں اور 50s میں جا کے، اور اسی کے کنٹینیوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیکولر وائلنٹ موومنٹس بھی اسٹارٹ ہوتی ہیں، جیسے PLO ہے وچ از ناٹ بیسڈ آن ریلیجن بٹ بیکاز دے ور مسلمز اینڈ اٹ واز اے سیکولر ون بٹ اٹ واز مسلمز ناٹ فائٹنگ ان دا نیم آف ریلیجن رادر فائٹنگ ان دا نیم آف عرب نیشنلزم بٹ دے آلسو ٹیک اپ آرمز اگینسٹ دا اسرائیلیز۔ اور اسی حوالے سے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ 1970s میں مڈل ایسٹ کے اندر جو ریلیجن ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ فورس کے طور پر سامنے نظر آتا ہے، جب ہم اسپیشلی لیبنان اور ایران کے اندر ریلیجن بیسڈ گروپس کی ایمرجنس دیکھتے ہیں۔ ایران کے اندر تو ایک کلیریکل رول ڈیولپ ہوتا ہے ان دا فارم آف دی ریولوشن جو 1979 میں آتا ہے، تو جو وہ اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے یوز آف فورس میں بیس کر رہی تھی وہ تو گرو کرتی ہے، لیکن 1980s میں ہمیں ایک ایران اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اسی آئیڈیالوجی کو پیٹرنائز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور چونکہ جو یہ ڈفرینٹ گروپس اور جو ایرانین اسٹیٹ ہے یہ ویسٹ کے ساتھ کانفلکٹ میں جاتی ہے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے 1980s میں ناظرین ہمیں افغانستان کے اندر بھی جہاد نظر آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ جو مسلمز ہیں وہ اسلام کے نام پہ یا ٹیریٹوریل ایشوز کے نام پہ when they commit violence، تو بہت سارے لوگ اس وقت کے اسپیشلی اسرائیلیز اینڈ سم ایلیمنٹس ان دا ویسٹ دے کال اٹ ایز اے تھریٹ ٹو دا ویسٹ، اسلام کو اور مسلمس کے بیہیویئر کو۔ بٹ ہم دیکھتے ہیں ناظرین 1980s میں جب سوویت یونین کا کولیپس ہوتا ہے تو ہمیں کچھ ویسٹرن اسکالرز ایسے نظر آتے ہیں جو اسی مسلمس کا اسلام کے نام پہ یا وداؤٹ ایون اسلام جب وہ وائلنس کرتے ہیں جو جہاد کے نام پہ کرتے ہیں، اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے ہمیں بہت سارے ایسے ویسٹرن اسکالرز نظر آتے ہیں، جیسے برنارڈ لیوس ہیں، جیسے ہنٹنگٹن ہے جن کی ویل نون آرٹیکل کلیش آف سویلائزیشنز جو بعد میں ایک بک کی فارم پبلش ہوا، دی کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ دا ری میکنگ آف دا ورلڈ آرڈر، اس میں وہ ہمیں اسلام کو اور مسلمز کو ایز اے تھریٹ کریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پورٹرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فار دا ویسٹرن سویلائزیشن، ناٹ جسٹ دا ویسٹرن سویلائزیشن بٹ دا ادر سویلائزیشن، جیسے انڈیا کی ہندو سویلائزیشن کی بات کی جاتی ہے اور باقی سویلائزیشن کی بات کی جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ویسٹرن انٹلیکچوئلز ہیں وہ اسلام اور مسلمز کے حوالے سے ایک فیئر کریٹ کرتے ہیں امنگ دا ویسٹرن پالیسی میکرز، although it does not get into the public eye but at least scholarly point of view سے یہ جو اسکالرز ہیں، یہ ہنٹنگٹن اینڈ برنارڈ لیوس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ ایک اسلاموفوبیا کو کیٹلائز کرنے میں ایک رول پلے کرتے ہیں، اور وہ ایگزامپل وہی سائٹ کرتے ہیں جو اس وقت کی مسلم آرگنائزیشنز کر رہی تھیں، جیسے پیلسٹائن پہ حملے ہو رہے تھے، ہم نے میونخ کے اوپر دیکھا، اولمپکس میں حملے ہوئے، جیسے اسرائیلی پلینز ہوتے رہے، امریکن فورسز اور فرینچ فورسز پہ لیبنان میں حملے ہوتے رہے، تو یہ ڈفرینٹ اٹیکس کو بیس بنا کے اور اسی طریقے سے پیلسٹائن کانفلکٹ کو، کشمیر کانفلکٹ کو، 1990s میں بوسین کانفلکٹ کو اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر سائٹ کرتے ہوئے دے پورٹرے اسلام اینڈ مسلمز ایز دا وائلنٹ اینڈ دیٹ پوز اے تھریٹ ٹو دا ویسٹرن سویلائزیشن۔ اور اسی کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، اور 9/11 کے بعد جو اسلام اور مسلمز ہیں دے بیکم دا پرائم ٹارگیٹ آف دا اسلاموفوبس، اور وہ میڈیا کا جو رول ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف وار آن ٹیررزم۔ وار آن ٹیررزم جب امریکنز اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پرائمری ٹارگیٹ جو ہے وہ مسلم آرگنائزیشنز ہیں، جو ٹیررسٹ مسلم آرگنائزیشن ہیں، اسپیشلی القاعدہ اور طالبان گورنمنٹ ان افغانستان۔ تو اس وار کو لے کے وار آن ٹیررزم کے بجائے ویسٹرن میڈیا ایسے پورٹرے کرتا ہے اس چیز کو جیسے یہ وار اگینسٹ ٹیررزم نہیں ہے، دس از وار اگینسٹ اسلام ہے، اور جارگنز یوز کیے جاتے ہیں، اسلامک ٹیررزم، مسلم ٹیررزم، اسلامک ایکسٹریمزم، اسلامک ریڈیکلزم، without caring for the fallout of such jargons in terms that actually created an impression among the West, wider audience in the West کہ شاید یہ اسلام تھریٹ ہے، مسلمز آر تھریٹ، بٹ براڈر تھریٹ جو ہے وہ اسلام سے ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میڈیا کی وجہ سے یہی جو اسلاموفوبیا ہے جو اسکالرلی ویوز تک موجود تھا، اٹ گوز ڈیپ انٹو دا سوسائٹی، اٹ پینیٹریٹس انٹو دا سوسائٹی، اور ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ دے گیٹ انٹیمیڈیٹڈ بائی دی مسلمز اینڈ اسلام۔ لیکن صرف میڈیا کا رول نہیں ہے ناظرین، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ریڈیکل آرگنائزیشن بھی کہیں نہ کہیں پہ ایسے حملے کرتی ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر۔ 9/11 کا حملہ خود اٹ سیلف ایک میجر ٹیررسٹ اٹیک ہے، اس کے بعد 7/7 بامبنگ ہوتی ہے
جا کے لندن کے اندر اینتھراکس کے اٹیکس ہوتے ہیں، دے آلموسٹ، اس کے بعد داعش آتی ہے، داعش حملے کرتی ہے، تو آل آف دوز اٹیکس ور ان دا ویسٹرن سوسائٹیز، دے ور کلیمڈ بائی دا مسلم ٹیررسٹ آرگنائزیشن اینڈ دے کلیم ٹو ہیو کیریڈ آؤٹ ان دا نیم آف اسلام ایز ویل. تو کہیں نہ کہیں پہ جو اسلاموفوبیا ہے وہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بہت سگنیفیکنٹلی گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور ناظرین اسی کانٹیکٹ میں پھر ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ مسلمز کی مائگریشن بھی آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے تو مسلم ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو پینیٹریٹ کر کے وہاں حملے کرتی ہیں، لیکن مسلم مائگریشن سگنیفیکنٹلی انکریز ہوتی ہے آفٹر عرب اسپرنگ. مڈل ایسٹ کے اندر جب عرب اسپرنگ آتا ہے تو اس کے بعد مائگریشن بڑھتی ہے، اور وہ مسلم مائگرینٹ جو وہاں جاتے ہیں وہ اپنی کلچرل نارمس جو لے کر جاتے ہیں، دے آر ناٹ کمپیٹیبل ود دا ویسٹرن نارمس. تو وہاں پہ ہمیں بہت سارے جو مائگرینٹس ہیں وہ اپنے اسلامک پرنسپلس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وچ آر کنسیڈرڈ ٹو بی ایلین ٹو دا ویسٹرن سوسائٹی. جیسے آنر کلنگ کی بات آتی ہے، فورسڈ میرجز کی بات آتی ہے، اس طریقے سے جو ڈریس کوڈ، اسٹرکٹ ڈریس کوڈز ہیں اس کی بات آتی ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ جو مائگرینٹس ہیں ان میں سے کچھ مائگرینٹس انفیکٹ دے ایکچولی آر ریڈیکلائزڈ، اور وہ کہیں نہ کہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھوں یوز ہو کے کچھ حملے بھی کر رہے ہوتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں جا کے. تو جو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر فیئر میڈیا نے کریٹ کیا ہوتا ہے وہ ان کو ریئل میں کسی حد تک میٹیریلائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے وین مسلمز ارائیو ان دا ویسٹ، پرٹیکولرلی آفٹر دی عرب اسپرنگ ان 2013 آنورڈس. یہاں سے ناظرین پھر ہم دیکھیں تو ایک اسی جو مائگریشن مسلمز کی ہے اور جو فیئر آف ٹیررزم ہے، ان دونوں کو کمبائن کر کے ویسٹرن پالیٹکس کے اندر ہمیں پاپولسٹ لیڈرز گرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ویسٹرن پاپولسٹ لیڈرز جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جیسے اسی طریقے سے رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں، جیسے بورس جانسن کال مسلم وومن ایز دا شٹر باکس کا لفظ یوز کرتے ہیں. اسلاموفوبز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کو انکریز کرتے ہیں، اور ایک ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر یہ تھریٹ پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں دیٹ اف مسلم مائگریشن از ناٹ اسٹاپ، اف سیکورٹی میجرز آر ناٹ ٹیکن، اف مسلم اسٹیٹس آر ناٹ، مسلم ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آر ناٹ ٹارگیٹڈ، اف اسلام از ناٹ کنٹینڈ، دیٹ کوڈ پوز اے تھریٹ ٹو دا ویسٹرن وے آف لائف. تو ایک فیئر، ایک فوبیا کریٹ کیا جاتا ہے اسلام کا، اور اسی فوبیا کے نام پہ دے الٹیمیٹلی کنٹیسٹ الیکشنز، اور وہ پاپولسٹ لیڈرز کہیں نہ کہیں پہ ہمیں پاور میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں بیکاز آف دا سیم فیکٹر. ٹرمپ ونز الیکشن پرائمرلی بیکاز آف ہز اینٹی امیگریشن ایجنڈا، اور ود ان اینٹی امیگریشن اگر آپ نے ناظرین دیکھا ہو تو وہ اپنی کمپین میں کہتے ہیں اف ہی کمز ٹو پاور تو وہ مسلم ممالک سے مائگریشن کو بین کر دیں گے. میکسیکن وال کی بات بھی کی جاتی ہے، بٹ آلدو دیٹس ناٹ لنک ود دا مسلمس، بٹ براڈلی اسپیکنگ ہی گوز آن ٹو گیو این اینٹی. اور ہم نے دیکھا کہ مسلم کانگریس وومن جو ہیں ان کو وہ تھریٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ایک الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر، اور انہیں کہتے ہیں دیٹ اف یو ہیو اینی سمپتھی ود دوز ملیٹنٹس اور اینی سمپتھی ود دی اسلام دین یو کین گو بیک ٹو یور اون کنٹریز. تو کہیں نہ کہیں پہ ٹرمپ پاور میں آتے ہیں، بورس جانسن پاور میں آتے ہیں، مودی پاور میں آتا ہے 2014 آنورڈس. ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے، یورپ میں اور ایشیا میں جا کے اسلاموفوبک گورنمنٹس جو ہیں اسی اسلام کے فیئر کو ایکسپلائٹ کر کے جو ڈیموگاگ لیڈرز ہوتے ہیں وہ پاور میں آتے ہیں ویسٹ کے اندر، اور ونس دے آر ان پاور تو وہ اسی اسلاموفوبیا کو پرپیچویٹ کرتے ہیں تھرو دیئر پالیسیز دیٹ ایکچولی انسٹیڈ آف کربنگ اسلاموفوبیا دے پروموٹ اسلاموفوبیا. اور ناظرین جس کرائسٹ چرچ شوٹنگ کی ہم بات کر رہے تھے اس کا جو شوٹر ہے he was inspired by, through social media it is known that he is inspired by the Trump and his policies as well. اور ناظرین یہ جو پاپولسٹ نیشنلسٹ لیڈر ہیں they simply play the role of a catalyst in spreading Islamophobia. سو ناظرین یہ تو تھوڑا سا ہم نے بات کر دی ان ڈفرینٹ فیکٹرز کی جو ہسٹوریکلی اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرنے میں رول پلے کرتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لیڈرز بھی ہیں ویسٹ کے اندر بھی جنہوں نے اسلاموفوبیا کو کنڈیم کیا. کینیڈین پرائم منسٹر از ون آف دیم واز دا فرسٹ میجر لیڈر جنہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بڑا کھل کے اسٹانس لیا کینیڈا کے اندر، جہاں کچھ واقعات ہوئے. ایک پاکستانی فیملی کو اسی اسلاموفوبک اٹیک میں دے ور کلڈ ان دیٹ ایکسیڈنٹ. اور ہم نے کرائسٹ چرچ شوٹنگ کے بعد دیکھا کہ جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر تھیں جیسیکا آرڈن، نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھیں انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور کہا اسلاموفوبیا ہیز نو پلیس ان نیوزی لینڈ. اور اسی وجہ سے بہت سارے اور ہیں، ایون آپ یو کے میں دیکھ لیں تو ہمیں وہاں بھی بہت سارے لیڈرز نظر آتے ہیں جو کہ اسلاموفوبیا کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ ناظرین اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی وائسز اٹھتی ہیں لیکن دے آر ناٹ سفیشینٹ انف. اب ناظرین سوال یہ اٹھے گا اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے. ناظرین اس میں 3 ایکٹرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک مسلم اسکالرز ہیں، علماء ہیں. دوسرا رول جو ہے وہ انٹلیکچوئلس کا ہے، جو اکانومسٹ، پولیٹیشنز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، اینتھروپولوجسٹ. اور تیسرا جو رول ہے وہ ناظرین میڈیا کا رول. اور ان تینوں کے حوالے سے ناظرین وٹ از نیڈیڈ از دیٹ دے نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو دا ویسٹرن سوسائٹیز دیٹ اسلام از ناٹ وٹ اٹ از بینگ پورٹریڈ. اینڈ ایٹ لیسٹ
some of the Muslims who carry out those attacks do not represent the broader Muslim world or even the Islam. Violence in the name of Islam does not necessarily mean that it is Islam that is pushing them to go to violence, and especially the violence against the innocent civilians and especially the Western societies. ناظرین یہ میسیج بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آل آف دیز تھری ایکٹرز آلسو نیڈ ٹو ہائی لائٹ دی پرابلمز اینڈ ایلز فیسڈ بائی دا مسلم ورلڈ ود ان اٹ سیلف. کہیں نہ کہیں پہ مسلم ورلڈ کے اندر بھی ایک ڈسکورس انالیسس کی کمی ہے, کہیں نہ کہیں پہ ہمارا جو نیریٹو ہے مسلم ورلڈ کا وہ اتنا واضح اور اتنا کرٹیکل نہیں ہے ان ایلیمنٹس کا جو کہ ویسٹ کے اوپر حملے کرتے ہیں, اور ہمیں تھوڑا سا مسلم ورلڈ کو انٹروسپیکشن کی ضرورت بھی بہرحال موجود ہوتی ہے. اینڈ لاسٹلی ناظرین, اگر میں ایک بات کروں تو جو میڈیا ہے اٹ آلسو نیڈس ٹو ری انڈرسٹینڈ interpret its role in the society, especially the Western media, because some of the terms that they use might get them the popular ratings, but at the same time they create some of the repercussions that are not suitable and that are not peaceful in nature. کچھ جارگنز ایسے ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی میڈیا ایک سینسیشن کے لیے تو یوز کر لیتا ہے, بٹ اس کی جو فال آؤٹ ہے سوسائٹی کے اندر, ہاؤ دے آر ریسیوڈ, they create a major societal disorder and societal problems. سو ناظرین, اگر میں کنکلوڈ کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ آبویسلی سیکنڈ ہاف آف دا 20th سینچری کے اندر گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اس گرو کرنے میں بہت سارے مسلم ورلڈ کے انٹرنل پالیسیز کا رول ہے, اور بہت ساری مس پرسیپشنز بھی ہیں جو اسلام اور مسلم کے حوالے سے کریٹ کی گئیں بائی پیپل ود سم ویسٹڈ انٹرسٹ ان دا ویسٹ. اور دوسری چیز ناظرین, اسلاموفوبیا از ناٹ جسٹ پریزنٹ ان دا ویسٹرن سوسائٹیز, اٹ از آلسو پریزنٹ ان دا ایسٹرن سوسائٹیز. وہاں بھی یہ موجود ہے اور وہاں بھی براڈ ریزنز وہی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم because we don't blame any religion, no religion obviously wants to end every other religion by force. Every religion tries to promote itself through peace and through a propagation of its own ideas, and it tries to present itself as a model, and therefore it cannot happen even logically that a religion would promote violence just because it wants to become global. And therefore we have to see Islam from this particular prism. Muslims also need to understand that, Western societies also need to understand that. اور جو UN کا جو ڈے ہے 15 مارچ کا, کل کا جو ڈے ہے جو combat Islamophobia, this day reminds us that this problem persists, there are lives that are at stake because of this issue, and we need to explore, we need to talk about it, we need to discuss about it, so that many lives could be protected, and so that we can achieve the idea of a universal humanity that binds all humans together, irrespective of their religious and territorial divisions. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.